ان میں صحابہ کے فتاوا بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ آئے ان سے پوچھا. تو اگر ایسا ہوتا صحابہ کہتے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو, قرآن تمہارے سامنے ہے اور تمہاری زبان میں ہے, تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو, ڈائریکٹ پڑھو نا. تو اس لیے بعض دعوے دکھانے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ جاندار نہیں ہوتے. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آؤ گے نا تو عوام بے یار و مددگار. تبھی جو فرقہ واریت پھیل رہی ہے نا, ان 4 فقہ کی وجہ سے نہیں پھیل رہی, ان 4 فقہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے. جب اسلامی حکومتیں تھیں, مسلمان 4 میں سے کسی ایک فقہ پر عمل کرتے اور دوسرے کو ملامت نہیں کرتے, دوسرے کو بھی برحق سمجھتے, خود بھی کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. لیکن اتحاد کا لیبل لگا کے فرقہ واریت کی ایسی آگ لگائی ہے کہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. یوٹیوب پہ دیکھو, ہر آدمی اپنی حدیث نمبر اور قرآن و سنت کے حوالے دے دے کے, نمبر سب کے پاس ہوتے ہیں مگر رائے دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ. غامدی صاحب کو آپ سنو گے ہر بات قرآن سے شروع کر کے قرآن پہ ختم کرتے ہیں, لیکن غامدی کے جو اگینسٹ ہیں وہ بھی ہر بات قرآن سے شروع کر کے کہاں ختم کرتے ہیں, قرآن پہ. اس لیے عام آدمی کو ہم کہتے ہیں یہ ریسرچ کا کام جو ہے نا, یہ 1200-1300 سال پہلے امت فارغ ہو چکی ہے اس سے. جب مسائل بڑے تھے تو امت نے ریسرچ کا کام کیا, بڑے بڑے مجتہدین نے, پھر امت نے کہا انہی میں سے کسی کو فالو کرو بس. اب نیا کوئی فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بنائیں گے تو وہ ٹوٹتا چلا جائے گا. تبھی جس نے بھی قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کہا کہ یہ 4 فقہ غلط ہیں, ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, تو وہ قرآن و سنت کے نام پہ درجنوں فرقوں میں بٹے ہیں وہ. تو بعض دفعہ آپ کو لیبل نظر آتا ہوتا کہ یہ ان میں اتحاد ہے, لیکن اتحاد نہیں ہوتا, ان میں اور زیادہ فرقے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر آدمی کا اخپل طریقے سے قرآن کی وہ تشریح کر رہا ہے. جس کو جو ملتا ہے وہ اٹھا کے اس کو قرآن بتا دے, پھر علم کامل نہیں ہوتا. وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے, جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. اب جو امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل ہے نا, وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے گا کیونکہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. یہ ایک بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے کہ دوسرے کی حدیث ضعیف ہے, میری والی ساری کیا ہیں, صحیح. حالانکہ یہ حدیث محدثین نے صحیح قرار دیا اس کو, سند پہ بحث آپ کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی اقتدا کی جائے. آگے فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, قراءت شروع کرے خاموش ہو جاؤ. اب آپ کو یہ والی حدیث نظر نہیں آئے گی, آپ لوگوں کے سامنے ایک دوسری حدیث لے کر آئیں گے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. تو دیکھو تم فاتحہ نہیں پڑھتے, امام کے پیچھے خاموش رہے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کے ہاتھ میں لگام دے دی جائے نا, جیسے میڈیکل سائنس, اگر عوام کو کہا جائے کہ آپ خود کتابیں پڑھ کے علاج کرو تو لوگوں کی صحتیں جو واٹ لگے گی نا. لیبل آپ اچھا لگاؤ کہ میں ڈاکٹروں کا اندھا مقلد نہیں ہوں, میں میڈیکل سائنس, میں گوگل پہ خود ریسرچ کر کے کورونا کا علاج میں نے نکالا ہے, تو مانیں گے لوگ آپ کی بات. میں اچھا کوئی کتابیں پڑھ کے انجینئر بنا آج تک؟ بولو نا بھائی. کوئی کہے کہ میں یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر کی تقلید نہیں کروں گا, میں کتابیں خود پڑھ کے انجینئر بنوں گا, کوئی دنیا میں کوئی حکومت اس کو انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. کہے گی یہ پاگل ہیں جو یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں. تو یار بھائی یہ دین کا علم اتنا بیکار ہو گیا ہے کہ جو اٹھتا ہے مفتی بن کے کہتا ہے کہ میری ریسرچ ہے, میری, بھائی تو اہل نہیں ہے ریسرچ کا, نہ آپ کو عربی آتی ہے. ان میں اکثر ریسرچ کرنے والے وہ ہیں جو عربی گرامر نہیں آتی ان کو, ترجمے ان کو جو کر کے دے دو. ان میں بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں, بڑے بڑے انجینئر بھی ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں, ان کو ترجمہ نہیں کرنا آتا. تبھی میں بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں سامنے بٹھاؤ تو میں بتاؤں گا. یہ بہت سے لوگ فائل مفعول کا نہیں پتا, سبجیکٹ آبجیکٹ کا نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ با متعدی ہے یا یہ با الساق کے لیے ہے. اوتر بواحدۃ, جو حدیث میں آتا ہے 1 رکعت وتر پڑھو, یہ پڑھو کا ترجمہ تو آپ نے کیا ہے نا, 1 رکعت وتر پڑھو. اوتر کا معنی ایک وتر پڑھنا نہیں ہے, یہاں پر اوتر کا معنی ہے جفت کو طاق بنا دینا, ایون کو آڈ بنا دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, 1 رکعت کے ذریعے ایون کو آڈ بنا دو. وتر جب 2 رکعت آپ پڑھو گے نا تو 1 رکعت کے ذریعے جو 2 تھی وہ کیا بن گئی, ایون تھی, آڈ بن گئی نا. نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو یہ تو ترجمہ آپ کر رہے ہو کہ 1 رکعت وتر پڑھو, اور لوگوں کو آپ نے ساری دنیا کو کہ دیکھو امام حنیفہ کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ حدیث میں آتا ہے 1 رکعت وتر پڑھو, اور تمہیں ترجمہ تک نہیں آتا. یہ ترجمہ تو تم نے کیا کہ 1 رکعت وتر پڑھو. لیکن عوام آج کل متاثر ہو رہی ہے, حدیث کا حوالہ بھی دیا, حدیث کا نمبر بھی بتایا, سبحان اللہ. اور یہ جو حنفی شافی لوگ ہیں یہ تو اندھے مقلد ہیں. او بھائی یہ تقلید ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں,
اور آپ تقلید کر رہے ہو انجینئروں کی، پروفیسروں کی، اور 15ویں صدی کے وہ بھی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو تقلید آپ نے بھی کرنی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. ہم مجتہدین کی کرتے ہیں جو تابعین تبع تابعین کے تھے، جنہوں نے صحابہ تابعین کو دیکھا ہے. اور آپ آج کل کے 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے فتنہ پرستوں کی تقلید کر رہے ہو، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خواہش نفس کی بنیاد پہ مسئلہ بتا رہے ہیں یا اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دکانیں بند کر رہے ہیں مولویوں کی اور 2 نمبر لوگوں کی. اس میں دیکھا کرو ایسا تو نہیں ہے کہ دکانیں بند نہیں ہو رہی، اپنی ایک نئی دکان تو نہیں کھولی جا رہی کہیں. تو بعض دفعہ دوسروں کا چورن بند اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ اپنا چورن زیادہ بکے. تو لیبل یہ لگایا جاتا ہے ہم دوسروں کا چورن بند کر رہے ہیں، مقصد ہوتا ہے اپنا چورن مارکیٹ میں لا رہے ہیں. تبھی ایسے لوگ کبھی علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو فالٹ ہے نا وہ 2 منٹ میں پکڑے جائیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سامنے بیٹھے تو یہ 2 اور 2 اور 4 کی طرح بتا دیں گے آپ کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف زبانی باتیں، دعوے کرتے ہیں چیلنج اور میں یوں اور میں یوں، اور ایسے چیلنج کر کے اس کو پی جاتے ہیں. پھر جب چیلنج کا جواب دو تو پی گئے، جواب ہی نہیں ہے. تو اس لیے بھائی جو امت 4 فقہ پہ چلی آ رہی ہے نا، ہماری رائے یہ کہ انہی میں سے ایک کو فالو کرو، بس اسی میں امت کی خیر ہے. بھائی 1200 سال امت نے اس میں نکال لیے، 1200 سال. تو اب تو قیامت ویسے ہی قریب ہے. تو اب کیا آپ نیا کام کوئی کر رہے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں اگر آپ نے ان 4 کو فالو نہیں کرنا تو 5واں پھر فقہ تو نکالو نا، کوئی سلیبس تو متعین کرو پھر. او بھائی جب وضو کے مسائل سے لے کے نکاح کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، جیسے 4 فقہ میں تو ہمیں ملتے ہیں، تو آپ کوئی نصاب تو بناؤ نا جو اپنے مدرسوں میں پڑھاؤ، پھر کوئی سلیبس تو ہو. اب تک کوئی سلیبس نہیں ہے. جب سلیبس ہی نہیں ہے تو آپ مدرسے میں کیا پڑھاؤ گے بچوں کو؟ آپ کو ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں. تو ڈائریکٹ قرآن حدیث کا مطلب ہو گیا ہر استاذ کی پھر اپنی تشریح ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھاتے ہو؟ ہم نے کہا فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. اس نے کہا مجھے کہ فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنفی کو مانتے نہیں ہو، تو نصاب میں فقہ حنفی کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہہ رہے ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں. یعنی فقہ حنفی کی قدوری لی، اس میں جو غلط ان کے خیال میں چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اس طرح پڑھاتے ہیں ہم تنقیدی نظر سے. میں نے کہا دنیا میں کسی یونیورسٹی میں آج تک کوئی ایسا نصاب نہیں بنا کہ جس نصاب کو آپ غلط کہہ رہے ہو اور تنقیدی نظر سے ہی شروع کرا دو اس کو. پہلے اپنا صحیح سلیبس ہوتا ہے، پھر دوسروں پہ ساتھ ساتھ ضمناً تنقید ہوتی ہے. تنقید کبھی اصل نہیں ہوتی کہ اصل بچوں کو پڑھائی تنقید جا رہی ہے کہ یہ بھی ابو حنیفہ کا مسئلہ غلط، یہ بھی غلط. اس کا نتیجہ نکلتا ہے نیگیٹو سوچ لے کے وہ عالم بنتا ہے، اس کا ساری زندگی وہ غلط ہی کہتا رہتا ہے. کہ تو پہلے پازیٹیو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ صحیح نصاب ہمارا ہے A to Z، یہ والا صحیح ہے، اور اس میں پھر حنفیوں پہ بھی رد کرو، شافیوں پہ بھی رد کرو. یہ بھائی ہماری رائے یہ ہے، یہ ہمارا نصاب ہے. وضو کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، نماز کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ ہے اصل. باقی امام حنیفہ نے اس میں یہ فالٹ کیا، معاذ اللہ اب امام شافعی نے یہ غلطی کی. یوں ہونا چاہیے. آپ نے کیا کیا؟ جس کو غلط کہتے ہو وہی سلیبس ہے، اور اس کو پھر تنقیدی نظر سے پڑھا کے. تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اب تک نصاب بنا ہی نہیں سکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اتنے فرقے آپ لوگوں میں بن گئے ہیں کہ اب سلیبس بن سکتا ہی نہیں ہے. ایک کتاب ایسی ہوگی نہیں جس پہ 4 علماء بھی جمع ہو جائیں. ہر آدمی کہے گا قرآن و حدیث کے مطابق میری تحقیق یہ نہیں ہے، تم نے یہ کیوں لکھا؟ دوسرا کہے گا نہیں یہ رفع الیدین کا مسئلہ لے لو. اگر وہ کتاب لکھی جائے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے، شافعی مسلک میں لکھا ہے کہ سنت عمل ہے، ساری شافیوں کی کتابوں میں سنت ہے، چھوڑ دو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آج اگر نصاب لکھا جائے گا تو جو رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں، جب وہ لکھیں گے نا سنت ہے، دوسرا مفتی کہے گا سنت نہیں واجب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو. تو نبی جب رفع الیدین کیا ہے تو نبی نے کہا ایسے کرنا پڑے گا تمہیں. تو ایک تو امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو لازم ہے. اب واجب ہے اس کا مطلب چھوڑ دیا تو سدا صاف کرنا پڑے گا، بولے سے چھوڑ دیا، جان کر چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو دوسرا مفتی کہے گا پھر جب رفع الیدین جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی حنفی ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو اتنے ایک مسئلے میں اختلافات آئیں گے نا کہ 5واں فقہ مرتب کرنا ممکن رہا ہی نہیں ہے. نہیں آ رہی بہت، یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے تاکہ لوگ اب 5ویں چیز نہ نکالیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوا ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ چھوڑ دیں تنقیدی نظر سے، آپ اپنا سلیبس متعین کریں. پھر ہم یہ فتویٰ میں خود دوں گا کہ 5واں فقہ بھی ہے
وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ہے. جہاں 4 تھے ایک اور صحیح. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں 4 چل رہے تھے تو 5ویں پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے. تو 5 وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا فقہ بس وہی ہے جو نبی کا فقہ ہے. بس یہ ایسے لفاظی ہے, ہم 4 کو نہیں, ہم تو بس وہی جو نبی نے جو کہا وہ. تو اس کا مطلب امام حنیفہ جو کہتے تھے وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کا کیا مسلک ہے؟ میں نے کہا میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, باقیوں کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. میں نے کہا آپ کہتے ہیں میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حنیفہ تورات انجیل کو فالو کرتے تھے. بھائی دیکھو, ایک بس حیدرآباد جا رہی ہے, آپ حیدرآباد جانا چاہتے ہو اور اس بس کو فالو کر رہے ہو, تو حیدرآباد کے راستے ہی کو فالو کر رہے ہو نا آپ, اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ حیدرآباد جا رہی ہے. تو اس کا مطلب جو اس بس کو فالو کرے گا وہ بھی حیدرآباد کے ٹریک پر ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ میں نے کہا ہاں. کہہ رہے امام حنیفہ کا اصل طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرو. تو ہم بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, اور آپ امام حنیفہ کی بات کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو. میں نے کہا امام حنیفہ اگر قرآن و سنت کو فالو کرتے تھے تو ان کو فالو کرنے والا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والا کہلائے گا. حیدرآباد جانے کے 2 طریقے ہیں, ایک ڈائریکٹ چلے جاؤ اگر راستہ معلوم نہیں ہے تو جو جا رہا ہے ماہر ڈرائیور اس کے پیچھے چلے جاؤ. میں نے کہا جس کو پورا قرآن و سنت آتا ہے وہ ڈائریکٹ فالو کرے. ابو حنیفہ کو آتا تھا, جس کو نہیں آتا جیسے آپ کو نہیں آتا, میں نے کہا, اور میں بھی بتاؤں گا کیوں نہیں, وہ آیتیں پڑھوں گا جو آپ کو نہیں پتا. جس کو نہیں آتا تو اس کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ اس کو فالو کر لے جس کو آتا ہے, فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے. پھر میں نے ان کو بتایا, وہ بار بار قرآن کی آیت پڑھے تھے, وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. کہیں نہیں لکھا ابو حنیفہ کو مانو, قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. میں نے کہا قرآن میں 2 آیتیں, آپ کو ایک آتی ہے دوسری نہیں آتی. دوسری آیت ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے, اس شخص کو فالو کرو. اب میں نے کہا قرآن 2 متضاد حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دے سکتا. ایک جگہ کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ قرآن کو فالو کرو, ایک جگہ کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کسی سے حیدرآباد کا راستہ پوچھ رہے ہو تو وہ راستہ بتا رہے کہ ڈائریکٹ آپ جاؤ سڑک کے اوپر, پھر آپ سے کہہ رہے ڈائریکٹ نہیں جاؤ اس بس کے پیچھے جاؤ. آپ کہتے ہیں اچھا اس بس کے پیچھے جاؤں, کہہ رہے نہیں ڈائریکٹ جاؤ. اچھا میں ڈائریکٹ جاؤں, نہیں اس راستے پہ جاؤ, اس بس کے پیچھے جاؤ جو ڈائریکٹ جا رہی ہے. آپ کہو گے یار کبھی کہتے ہو ڈائریکٹ جاؤ, کبھی کہتے ہو اس بس کے پیچھے جاؤ جو ڈائریکٹ جا رہی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ایک جگہ قرآن کہہ رہے ڈائریکٹ قرآن کو فالو کرو, ایک جگہ کہہ رہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ 2 الگ الگ لوگوں کے لیے حکم ہے. جس کو پورا قرآن آتا ہے نا صحیح طریقے سے وہ ڈائریکٹ فالو کرے گا, جس کو پورا نہیں آتا, میں نے کہا جیسے آپ کو نہیں آتا کیونکہ آپ کو وہ والی آیت آتی ہے دوسری والی نہیں آتی, تو فنٹر بننے کے بجائے اس کو چاہیے کہ اس کو فالو کر لے جس کو پورا آتا ہے. میں نے کہا امام انہیں کو پورا آتا تھا. کہنے لگے پورا آتا تھا تو امام صاحب تو کہتے ہیں مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال دودھ پلائیں, جبکہ بخاری مسلم میں 2 سال پلائیں, اور قرآن میں آتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اتنے بڑے مجتہد جن کو 50% سے زیادہ مسلمانوں نے فالو کیا, ان کو اگر قرآن کی آیتیں بھی نہیں آتی تھی نا تو یہ پھر اسلام پر ایک بہت بڑا داغ ہے. گورا کہے گا کہ تمہاری تو آدھی دنیا ایسے لوگوں کو فالو کر رہی ہے جن کو قرآن کی آیتیں 15ویں صدی میں ایک عام آدمی کو آتی تھی, انجینئر کو آتی تھی, پروفیسر کو آتی تھی, لیکن امام حنیفہ کو نہیں آتی تھی. میں نے کہا تو اسلام پہ الزام ہے کہ ایسے لوگوں کو فالو کرتے آ رہے ہو. میں نے کہا امام حنیفہ کا چونکہ پورا قرآن آتا تھا نا اس لیے 2.5 سال والے بھی آیتیں آتی تھی, ان کو 2 سال والی بھی آتی تھی. آپ کو پورا نہیں آتا اس لیے 2 سال والی تو پتہ ہے, 2.5 سال والی. میں نے کہا 2.5 سال والی تو میں بعد میں بتاؤں گا, قرآن ہی میں ہے جس سے امام حنیفہ نے نتیجہ نکالا ہے. میں نے کہا خود اس آیت میں غور کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ اسی سے پتہ چلتا ہے 2 سال کے بعد بھی اجازت ہے, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کرنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا, فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, ایک کام کے بعد جب دوسرا کام ہوتا ہے نا اس کے لیے. تو آگے قرآن واو نہیں کہہ رہا کہ وَإِنْ أَرَادَا کہ اگر دونوں کا ارادہ ہو دودھ چھڑانے کا, نہ فَإِنْ پس اگر, کیا مطلب 2 سال کے بعد اگر دونوں کا ارادہ ہو چھڑانے کا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس سے پرمیشن مل رہی ہے. کیونکہ امام صاحب جو ہے نا قرآن کے ظاہری الفاظ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چل رہا ہے 2 سال تک تو پلا سکتے ہیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ, اللہ کہتے ہیں اگر میاں بیوی آپس کی رضامندی سے اگر چھڑوانا چاہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ 2 سال کے بعد چھڑوانے کا اشارہ مل رہا ہے کیونکہ فا ہے واو نہیں ہے. اب فا اور واو کا فرق پروفیسروں کو معلوم نہیں ہوتا, اس میں اشارہ ہے. اور میں نے کہا ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے, قرآن کہہ رہے تمہارے دین میں حرج نہیں ہے,
اگر 2 سال تک بھرپور طریقے سے آپ نے بچے کو دودھ پلایا، کسی کا باپ بھی فوراً نہیں چھڑوا سکتا. بچہ دنیا چھوڑ دے گا ایک دم دودھ نہیں تو امام صاحب نے کہا 6 مہینے دودھ چھڑوائی کی مدت ہے. 2 سال تک بھرپور طریقے سے پلائیں، اس کے بعد 6 مہینے اس کو موقع دیا جائے گا چھڑوانے کے لیے. تو جہالت کے مرکب نہیں ہوتا، لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ کلپ ایسے ریکارڈ کرواتے ہیں، ان سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. اور پبلک کی آپ ہجوم دیکھو، پبلک کا ہجوم دیکھو. پھر بھی احناف نے اس مسئلے میں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا، بلکہ ان کے شاگردوں کے قول کو لیا ہے، ابو یوسف اور امام محمد کے قول کو. وجہ اس کی یہ کہ احتیاط کے پہلو پر عمل کیا. بھائی 2 سال بھی بہت ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو جمہور کے قول کو لے لو نا اس میں احتیاط پر. اس لیے ہم فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ 2 سال تک پلائے، اس کے بعد نہ پلائے. یہ تو ہم براڈ مائنڈیڈ تو ہم ہیں کہ ان کے دلیل کے باوجود بھی ان کے قول کو احتیاط کی بیس پہ چھوڑ رہے ہیں ہم. اور آپ اتنے تنگ نظر ہو، آپ کو کخ بھی نہیں پتا، فتوے ایسے لگا رہے ہو جیسے آپ ہی ہیں جو لوگوں کو اسلام سکھائیں گے. آپ کے علاوہ دنیا میں اسلام کسی نے سمجھا ہے ہی نہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. تو اس لیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے جو آج کل قرآن و سنت کے نام پہ ہر آدمی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے نا. تو یہ دوسروں کی دکانیں بند کرانے کی جو باتیں ہیں، یہ اصل میں اپنی نئی دکان جب تک چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں، جب تک دوسرے کی بند نہیں ہوتی. تو ان کا مقصد بند کرانا نہیں ہے، نیا چورن مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے. تو چورن چٹنیوں کا بزنس پورا چل رہا ہے حساب کے ساتھ. پھنکیاں ہیں اور چورن ہے اور چٹنیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ ورڈنگ جو ہے نا، ورڈنگ پھنکیاں چورن، یہ ویسے ہی علماء پہ سوٹ نہیں کرتی. تو ویسے ہی علماء کا لب و لہجہ نہیں ہوتا پھنکی. میں تو اس لیے کہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. تو ویسے بھی علمی مسائل میں تو مجتہدین کو آپ دیکھو کتنا اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے، مگر پھر بھی رحمہ اللہ. حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، 1 رکعت. اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ معاویہ تو 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، وہ خود مجتہد ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی یہ رائے نہیں تھی، لیکن کوئی مناظرہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ان کی یہ رائے ہے، ابھی چھوڑ دو، وہ بھی ایک پڑھے لکھے ہیں، وہ ہمارے مقلد نہیں ہیں. اور آج آپ دیکھو جو 1 رکعت پڑھتا ہے وہ 3 والوں کو سمجھتا ہے کہ یہ تو قرآن و حدیث کے منکر ہیں، اور جو 3 پڑھتا ہے وہ 1 والوں کو سمجھتا ہے. تو یہ صاحب جو حساب چل رہا ہے نا، یہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ آپ جو ایک ہمارا فقہ مرتب ہو چکا تھا، امت اس کو باقاعدہ حکومتیں چلی ہیں اس پہ صدیوں. جب یہ فقہ مرتب ہوئے نا تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت جہاں بھی قائم ہوئی ہے، کسی ایک فقہ کو باقاعدہ عدالت میں لا بنا. آج تک سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، آج تک، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر فقہ حنبلی کو نکال دیا اور ڈائریکٹ قرآن و سنت کا بول دیا دعویٰ تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن ججز جو ایسی کی تیسی کریں گے نا، ایک جج فتویٰ دے گا 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، دوسرا کہے گا 3 ہوتی ہیں، چوتھا کہے گا 3 1 بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شیعہ کا مذہب ہے کہ 1 بھی نہیں ہوتی. وہ کہیں سے نکال لے گا اس کو. وہ کہے گا چونکہ حالت حیض میں 3 طلاقیں دی لہٰذا 1 بھی نہیں ہوئی. دوسرا کہے گا حالت طہر میں دی ہیں لیکن ہم بستری کر لی تھی تو یہ ناجائز طلاقیں، ناجائز 1 بھی نہیں ہوتی لہٰذا 1 بھی نہیں ہوگی. اہل حدیث کے طلاق کے معاملے میں اتنے اقوال ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہ جو کہتے ہیں نا اہل حدیث ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اہل حدیث یہ کہتے ہیں 1 مہینے میں ایک ہفتے کے وقفے سے بھی 3 دیں تو کتنی ہوں گی؟ 1. اور وہ جب 1 ہوگی، اگر حالت حیض میں 3 دیے تو 1 بھی نہیں ہوگی. بہت سے اہل حدیث یہ بھی کہتے ہیں. بعض اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، حالت حیض میں کتنی ہو جائیں گی؟ بلکہ میں شروع سے بتاتا ہوں. بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. وہ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں مانتے، اور قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. یہ بھی اہل حدیث کے فتوے ہیں، میں آپ کو حوالے دکھا سکتا ہوں. اور اس زمانے میں بھی اہل حدیث کے ایسے فتوے ملیں گے کہ 3 ہوتی. بعض اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ اگر 3 دے دیں تو 1 بھی نہیں ہوگی، اگر حیض میں دی ہے یا اس طہر میں دی ہے جس میں بیوی سے ہم بستری کر لی ہو. ہم بستری کرنے کے بعد چونکہ طلاق دینا جائز نہیں ہے، تو اگر دی ہے تو ناجائز طلاق ہے، 3 کیا 1 بھی نہیں ہوگی. وہ یہ بھی اس کے بھی قائل ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، 1 تو ہو جائے گی. کتنی ہو جائیں گی؟ 1 ہو جائے گی. اور بعض کہتے ہیں کہ جب 1 ہو جائے گی نا تو اگلے مہینے میں دوسری طلاق سے پہلے اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر اگلے مہینے دوسری بھی نہیں ہوگی. یہ بھی اہل حدیث میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ریٹن میں میرے پاس تحریر موجود ہے. اور بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے اہل حدیث، ان کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک آدمی نے بیوی کو پاکی کی ایام میں طلاق دی اور ہم بستری نہیں کی، 1 دی ہے، اگلے مہینے اگر وہ دوسری دے گا تو وہ نہیں ہوگی. حالانکہ وہ تو سنت کے مطابق دے گا اگلے مہینے.
اس لیے نہیں ہوگی کہ قرآن نے کہا ہے کہ طلاق کے بعد رجوع کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن نے. اس نے چونکہ رجوع نہیں کیا لہذا وہ نہیں ہوگی. پہلی طلاق سے رجوع کرے گا پھر اگلے مہینے دے گا تو دوسری ہوگی. یہ بہت بڑے عالم کا فتویٰ ہے. اور ایک فتویٰ یہ بھی ہے اہل حدیث علماء میں یہ قول یہ بھی ہے کہ نہیں ایک طہر میں ایک دے گا تو ایک ہوگی, چاہے رجوع کیا ہو یا نہیں کیا ہو, ہم بستری کی ہو یا نہیں کی ہو. اگلے طہر میں دوسری دے گا تو ہو جائے گی. تو اتنے فتاوا, یہ تو 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ جو اہل حدیث عالم سے فتویٰ لے آتے ہیں نا اپنے مطلب کا, تو وہ عالم بھی اپنے مطلب ہی کا ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1. اگر میں ان کو بتاؤں کہ فلاں جگہ ایک اہل حدیث مفتی ہے جو 3 کو 3 کہتا ہے, کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو یہ جو دین کو تماشا بنایا ہے نا لوگوں نے, میں نہیں کہہ رہا یہ اہل حدیث, وہ ان کی اپنی نیت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی کی نیتوں پہ شبہ نہیں کر رہا. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی نیت صحیح ہو سکتی ہے, لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے نا وہ فساد ہے. لوگ کل دین کو چادر اٹھا کے پھینک دیں گے, بولیں گے یار ان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, مسائل ہیں کیا, ادھر وہ بتاتا ہے, ادھر جاؤ وہ بتاتا ہے, وہ بھی قرآن و سنت کا لیبل لگاتا ہے, وہ بھی قرآن و سنت کا لیبل لگاتا ہے. تو چھوڑو یار, کوئی لا ہوا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی. یہ فقہا نے ہمارے لیے ٹینشن ختم کر دی, فقہ کو مرتب کیا. اس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں لیکن ہر فقہ میں ایک مفتہ بھی قول ہوتا ہے, وہ اس فقہ کے ماہرین کو پتہ ہوتا ہے. جیسے آپ کو فقہ حنفی میں بہت سارے اقوال ملیں گے, لیکن پوری دنیا میں کسی بھی حنفی مفتی سے فتویٰ لوگے, فتویٰ پر ایک ہی قول ہوگا, کیونکہ مشائخ نے دلائل کی دنیا میں ایک قول کو راجح قرار دے دیا ہوتا ہے کہ یہ راجح ہے دلائل کے لحاظ سے, زمانے کے لحاظ سے. تو پوری دنیا میں جاؤ گے الا ماشاء اللہ ان میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح شافی فقہ کو اگر فالو کرو گے آپ تو پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اس شافی مفتی کا فتویٰ ایک ہی ہوگا. طلاق کے مسائل میں ایک ہوگا, تراویح کے مسائل میں ایک ہوگا, زکوٰۃ کے مسائل میں ایک ہوگا, کیونکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا. اور فتویٰ مفتہ بھی قول, یعنی مفتہ بھی کا لفظ یاد رکھ لیں کہ بھئی ایسے نہیں کہ وہ, ایسے تو اقوال ان کے یہاں بھی بہت ملتے ہیں, لیکن ایک رائے جم گئی ہے کہ یہ ہے تو پھر اس کو شافی فقہ کہا جاتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ 2.5 سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلائیں, لیکن پوری دنیا میں آپ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لوگے فقہ حنفی کے, وہ فتویٰ کیا ہوگا 2 سال, اس لیے کہ مشائخ نے اس قول کو مرجوع قرار دیا. امام حنیفہ کا فقہ یہ ہے کہ دارالحرب میں آپ سود لے سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں کسی ریلائبل ادارے میں جاؤ آپ, ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کہیں بھی ادارے میں جاؤ جو فقہ حنفی کا کو فالو کرتے ہوں گے, فتویٰ یہی ہوگا کہ دارالحرب میں بھی سودی لین دین جائز بولو نہیں ہے. تو عوام کو نا بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک فقہ کا ان کو پابند کیا جائے جو پراپر فقہ ہو, جس کے علماء پوری دنیا میں موجود ہوں. اور یہ 4 فقہ ہی ہیں. فقہ حنبلی ہے, اس کو بھی دنیا فالو کرتی آئی ہے. تو اگر آپ ان سے ہٹیں گے تو پھر بے لگام ہے بھائی. پھر تو نہ طلاق کا مسئلہ حل ہوگا نہ زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کے مسائل تو اور بھی زیادہ پیچیدہ ہیں. آپ زکوٰۃ کا نصاب پوچھ لو, آپ کسی ایسے پروفیسر سے پوچھو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, تو پھر اپنے بارے میں پوچھو کہ اس کے قرآن و حدیث سے بتا دو, وہ نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے نا, کھوپڑی گھومتی رہے گی اس کی, بیٹھا رہے گا. تو یہ موٹے موٹے مسائل لے کر امت میں آگ لگانے کے لیے بس لیتے ہیں. رفع الیدین ہو گیا, آمین بالجہر ہو گیا, آہستہ آمین, زور سے آمین, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یہ 2-4 مسائل ہیں موٹے موٹے. آگے گہرائی میں جاؤ گے تو سارے یا تو سعودی عرب کے فتاوا سے فتوے چوری ہو رہے ہیں, یا یہ کہ وہ کہیں مصر کی کسی جامع ازہر کا وہاں سے نکالا ہوا ہوتا ہے. تو اس مفتی کی اپنی ایک خوابوں اور خیالوں کی دنیا ہوتی ہے, کہیں سے بھی لے کے پارسل کر دیا. مستفتی جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو چونکہ اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک میں نے بتایا نا, ایک جگہ 3 طلاقیں دے کے ایک آدمی آئے, میں نے کہا بھائی 4 فقہ میں حرام ہو گئی بیوی, قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہو گئی, کوئی راستہ نہیں. بن باز کا فتویٰ دکھا دیا کہ وہ تو کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. تو میں نے کہا یار یہ 4 ائمہ بن باز سے بہت بڑے تھے, اور پھر خلفائے راشدین سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ دکھا سکتا ہوں, حضرت عثمان کا دکھا سکتا ہوں, حضرت علی کا دکھا سکتا ہوں, اور بہت سارے صحابہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دکھا سکتا ہوں, جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے. ایسے بہت سے صحابہ ہیں, ابھی دکھاتا ہوں حدیث کی. سب یہی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اکٹھی 3 کتنی ہوتی ہیں 3, اور آپ بن باز ایک اکیلے کو لے کر آ رہے ہو. آپ کہہ رہے گا نہیں, انہوں نے جو فتویٰ دیا اس میں قرآن و سنت کے دلائل بھی دیے ہیں, حدیث بھی کوٹ کی ہے انہوں نے, تو میں حدیث کو فالو کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ اگر حدیث کو فالو کرنے کی وجہ سے بن باز کو فالو کر رہے ہو, بن باز کا فتویٰ ہے جو ایک نماز جان کر چھوڑ دے مرتد ہے, کافر ہے, اس کا نکاح بھی ختم, اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ آپ اگر صبح رات کو سوئے
رات کو آپ سوئے اور آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے اٹھنے کا، فجر کا الارم آپ نے نہیں لگایا، آپ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ جو جماعت جان کر ایک نماز چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے وہ اسلام سے خارج ہے۔ امام احمد بن حنبل کا یہی مسئلہ تھا نا، وہ ان کی یہی رائے تھی، اگرچہ فقہ حنبلی میں اس پہ فتویٰ نہیں دیا گیا، ان کی بہرحال یہ رائے تھی۔ بن باز نے اس رائے کو فالو کیا کیونکہ ان کی نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ رائے زیادہ مضبوط۔ تو کہنے لگا بھائی، میں نے کہا اس لیے آپ اگر یہ بیوی کو رکھ بھی لیں گے نا تو بن باز کے فتوے کی روشنی میں، مجھے پتا تھا وہ نمازی نہیں ہے، میں نے کہا جیسے ہی نماز چھوڑیں گے بیوی دوبارہ حرام ہو جائے گی آپ کے اوپر، پھر توبہ کرے، دوبارہ نکاح پڑھے، نیا مہر رکھے، پھر اگلی نماز چھوڑی دوبارہ، میں نے کہا آپ پہ اربوں کھربوں روپے مہر آ جائے گا آپ کے اوپر، اور سارا دن یہی کام کرتے رہو گے۔ میں نے کہا جمہور کے فتوے میں تو فائدہ یہ ہے کہ بیوی حرام ہو گئی، کہیں اور شادی کرو، اللہ اللہ کرو بس، اور اگر یہ بیوی نہیں نکاح کر لیتی ہے، ہم بستری ہو جاتی ہے اور اتفاق سے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، تو جہاں کسی اور سے کر سکتی ہے آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے، تو یہاں تو پھر بھی گنجائش ہے۔ تو کہنے نہیں، میں بن باز کے اس فتوے کو نہیں مانتا، یہ سچا واقعہ ادھر ہی مسجد میں ہو۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ اس پہ تو جو حدیث ہے نا وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے 3 طلاق والے مسئلے پر۔ میں نے کہا 3 طلاقوں والے مسئلے پر عبداللہ بن عباس سے حدیث ہے کہ 3 طلاقیں کہ نبی کے دور میں 1 تھیں، لیکن عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں، جبکہ یہاں عبداللہ بن مسعود پیش کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو، اور اس میں عبداللہ بن مسعود بھی یہی رائے رکھتے تھے۔ تو یہاں تو جو حدیث ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے فتوے کے بالکل کیا ہے، موافق ہے، لہٰذا اس حدیث کا کوئی دوسرا مطلب نکالنا بڑا مشکل کام ہے۔ طلاق میں تو 10 مطلب نکلتے ہیں کہ وہ اس کا مفہوم کیا ہے، وہ میں نے بھی کلپ ریکارڈ کروایا ہے، وہ 3 طلاق کے مسئلے پر وہ چل رہا ہے میری جو ویب سائٹ ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس میں تفسیر کے لیکچر میں لیکچر نمبر 100 یہاں سے یہ 3 طلاق کا مسئلہ میں نے شروع کیا ہے، بہت مدلل تفسیر کے لیکچر میں لیکچر نمبر 100 سے میں نے یہ 3 طلاق کا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ ابھی چند ایپیسوڈ چلیں گے تو وہ جس نے دیکھنا وہاں ریسرچ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنا سمجھایا مگر تو یہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے میرے بھائی، یہ قرآن و سنت کی پیروی۔ بن باز کو تو ہم معذور سمجھتے ہیں بھائی، ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے کہا، لیکن آپ کس بیس پر ان کو فالو کر رہے ہیں؟ مجھے ایک دن وہ کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل کو نہیں فالو کرتے تھے بن باز، حالانکہ کرتے تھے، وہ حنبلی تھے، چند مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے تو خود ان کی تحریر ہے کہ مذہبی فی الفقہ مذہب احمد بن حنبل،